بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کا ذکر ہے، سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مریدوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سیر کو آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت زار و قطار رو رہی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب اس بوڑھی عورت پر پڑتی ہے تو سرکار غوث اعظم کو اس پر رحم آ جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اس بوڑھی عورت سے پوچھو آخر وہ کیوں رو رہی ہے، آخر انہیں کس چیز نے پریشان کیا ہے۔ جب سرکار غوث اعظم کے مرید اس بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں کہ بوڑھی امی جان بتاؤ آخر کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہی ہو، وہ بوڑھی عورت کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں، اے بوڑھی امی جان آخر تم کیوں رو رہی ہو، آخر تم کیوں پریشان ہو، تم کو کس چیز نے رلایا ہے۔ وہ بوڑھی عورت جب اس کی نظر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی چہرے پر پڑتی ہے، وہ بوڑھی عورت کی زبان سے آواز نکلنے لگ جاتی ہے اور وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، کیا بتاؤں، میرا ایک بیٹا تھا جس کو دیکھ کر میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی، اس کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی سہارا نہ تھا، لیکن جب میرا بیٹا جوان ہوا تو میں بڑے دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے دریائے دجلہ کے اس پار کشتی پر سوار ہو کر گئی۔ جب بارات دلہن کو لے کر واپس آنے لگی، کشتی پر سوار ہو گئی۔ جب کشتی دریا کے اس کنارے پہ آ کر لگی تو میں اور میرے ساتھ چند لوگ ابھی اترے ہی تھے، ایک ہوا کا جھونکا ایسا نمودار ہوا کہ اس کشتی کو باراتی اور دلہن اور دلہا کے ساتھ بیچ دریا میں لے گئی، اور بیچ دریا میں جا کر میری آنکھوں کے سامنے پوری کشتی، باراتی، میرا بیٹا، میری بہو میری آنکھوں کے سامنے کشتی کے ساتھ دریا کے بیچ دریا میں سما گئی، ڈوب گئی۔ اسی دن سے میں رو رہی ہوں، پریشان ہوں، اپنے بیٹے اور بہو کی یاد میں روتی رہتی ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی امی جان صبر کیجئے۔ سرکار غوث پاک اس بوڑھی عورت کو صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کو صبر کرنے کی صلاح دیتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت عرض کرتی ہے، سب تو مجھے صبر کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، تسلی ہی دیتے ہیں، میرا دکھ، میرا حال سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھی عورت پر رحم آ جاتا ہے، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا، تو اس بوڑھی عورت کی ڈوبی ہوئی کشتی کو، ان کے بیٹے اور بہو کو واپس کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر میرے بندے، تو جانتا ہے اس کشتی کو ڈوبے ہوئے کتنا سال ہو گیا ہے، کتنا برس ہو گیا ہے؟ اس کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکا ہے۔ اس کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کو دریا کے مچھلیوں نے کھا لی ہے، اور ان مچھلیوں کو انسانوں نے کھا لیا ہے، بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پھر عرض کرتے ہیں، اے مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو ہر ایک چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر ایک چیز پر، ہر ایک ممکن چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے بندے عبد القادر، تو اگر نہ مانگتا تو اچھا ہوتا۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تیسرے مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے عبد القادر، تو اب میری قدرت دیکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے ڈوبی ہوئی کشتی کو دریائے دجلہ کے بیچ سے واپس نکال دیتا ہے، اور تمام لوگ، دلہا دلہن، یہ منظر دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اور حضرت عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔